अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद अकबर साहब, एडवाइजर हैं एहतसाब के। अस्सलाम वालेकुम। एडवाइजर बन गए आप अब इस चीज के ऊपर, लेकिन आपके ऊपर पहला गोला जो आके गिरा वो आज बिलावल साहब ने गिराया। जरा बताइए, चलाइए जी, आपके एसेट्स की डिमांड कर रहे हैं, आप अपनी मनी ट्रे ला के दें जरा, जो आपकी फॉरेन प्रॉपर्टीज हैं उसकी। जरा सुनिए बिलावल साहब के। अब शहजाद अकबर साहब समझा सकता है कि क्यों जस्टिस फाइज ईसा के बीवी की प्रॉपर्टीज पे आप एहतसाब के नाम पे इस किस्म के विक्टिमाइजेशन करते हो, लेकिन खुद शहजाद अकबर साहब अपने जो गैर मुल्की जायदाद थे उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, अभी जाके डिक्लेयर किया। शहजाद अकबर साहब, वो जो ये कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था ना कि ये निकर वाला निक्का जो है, ये बेचारा ना इस मुल्क में रहा है, ना इसको कवानीन का पता है। जो प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन अभी हुआ है, एसेट्स डिक्लेरेशन SAPMs और एडवाइज़र्स का, कोई कानून, कोई रूल, कोई कायदा मौजूद नहीं है जो उनसे रिक्वायर करे कि उन्होंने कैबिनेट को डिक्लेयर करना है। प्राइम मिनिस्टर ने फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी ये ऑर्डर किया अपनी काबीना में SAPMs को और एडवाइज़र्स को। इलेक्टेड लोगों को करना पड़ता है एज़ पर इलेक्शन रूल्स। हमें उन्होंने जब ऑर्डर किया, तमाम SAPMs और एडवाइज़र्स ने डिक्लेयर कर दिए। वो डिक्लेरेशन के बाद दूसरा हुक्म प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ये आया कि इनको पब्लिक कर दिया जाए। पब्लिक कर दिया गया, सब एहसास पब्लिक हो गए। अब मैं यहाँ पे दो बातें कहना चाहता हूँ। पहले तो वो जो हिसाब कर रहे हैं ना कि वो काजी साहब की वाइफ का ऊपर सवाल करते हैं, ये देखें एक बड़ी इस वक्त एक ऑन गोइंग केस के अंदर पॉलिटिकल स्कोरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बड़ा डिफरेंट केस है। वो 3 जायदादें कैश ट्रांजैक्शंस के साथ ख़रीदी गई हैं, इनहेरिटेड नहीं है। मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी वाइफ की अपनी इनहेरिटेड अपने वालिद की तरफ से उनकी वफ़ात पे मेरी वाइफ को मिला। वो टैक्स डिक्लेयर भी करती है, वो अपने टैक्स में भी डिक्लेयर किया असल मसला और मैंने भी अपने टैक्स में डिक्लेयर किया। और अच्छा, आपने टैक्स डिक्लेरेशंस दी हुई हैं? मैं सन 1993 से डिक्लेरेशन दे रहा हूँ, कॉन्टिन्यूसली दे रहा हूँ। और इसमें ये सारी प्रॉपर्टीज आप कह रहे हैं डिक्लेयर्ड है? जी सारी हैं। और बाय द वे अगर आप सारे एडवाइजर्स का देखें तो एयरवाई के तो मुझे पैसे देने बनते हैं। इतना गरीब एडवाइज़र, मुझे तो खुद शर्म आ रही थी अपने ऐसे डिक्लेरेशन देख के कि क्या है मेरे पास सिवाय बीवी के एक इनहेरिटेड एक छोटे से फ्लैट के, जो कि उसके वालिद की वफात के ऊपर उसको। अच्छा बाय द वे, जो इनहेरिटेड ट्रांजैक्शन होती है उसमें मैं एक बात चीज़ बता दूँ। इनहेरिटेड ट्रांजैक्शन जो होती है ना, वो ये नहीं होती कि आपने अपने वालिद की या कोई चीज़ बेची और उससे पैसे लेके नई चीज़ खरीदी। दैट इज़ नॉट इनहेरिटेड। इनहेरिटेड होती है कि आपके वालिदैन की थी, उनकी वफात पे या उनकी विल से आपके नाम ट्रांसफ़र हो गई, फादर टू चाइल्ड। तो ये वो वाला सिलसिला है, फादर टू चाइल्ड वाला। बाकी मेरी वाइफ। तो आप इसको बिलावल साहब को भेज दें अपने जो आपकी टैक्स। नहीं, मैं तो अभी इनको दावत दूंगा पार्लियामान। अब शुक्र है मैं पार्लियामेंट में जा सकता हूँ, तो पार्लियामान में मैं इनको दावत दूंगा। मैं अपने और अपनी 7 नस्लों के असासे ले आऊँगा। ये अपने और अपनी 7 नस्लों के असासे ले आएँ, जिस फोरम पे बैठ के बात करना चाहें। और अगर इनके पास नहीं है, मेरे पास सारे मौजूद हैं। इनके भी पेट्रोल लाइन, FZC, टेम्पो ग्लोबल गेन, जिसमें ये खुद शेयर होल्डर्स थे, उससे पहले के असासे, ऑयल फॉर फूड स्कैम, स्पेन की प्रॉपर्टीज़, सरे महल, माबिया वाला घर, मेरे पास तो बहुत कुछ है। मैं तो बिलावल साहब को आपके प्रोग्राम से खुली दावत दे रहा हूँ कि वो पार्लियामान में आए। मैं इनकी पूरी बात सुनूंगा। मैं इनको पहली बारी दे देता हूँ, उसके बाद इन्होंने हौसला करके बैठना है और मेरी बात सुननी है। और मैं इसी टोन में ऐसे प्यार मोहब्बत से बात करूँगा, पूरे कागज़ों के साथ सारी नस्लों का हिसाब दे दूँगा। लेकिन आप कम से कम ये तो अगर वो डिमांड कर रहे हैं तो अपने टैक्स रिटर्न्स जो आपने सबमिट किए हैं जिसमें प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड है, नहीं वो तो लगी हुई है, वेबसाइट पे लगी हुई है। तो आप उसमें कोई आप ज़ाहिर अगर एक चीज़ है। अच्छा मजे की बात है, मैं एक और चीज़ बताता हूँ। मेरी जो डिक्लेरेशन वहाँ लगी हुई है ना, वो टैक्स वाली है। उसकी वजह पता क्या है कि मैं गरीब आदमी हूँ। जो मेरा वो टैक्स का एडवाइज़र है, उसको मैं 1 पैसे में उससे 2 काम करा लिए। मैंने कहा ये नया फॉर्म कम भरेगा, छोड़ो इसको, इधर पे दस्तखत करके वही मैंने दे दिया कैबिनेट को और उन्होंने लगा दिया। यही मेरी टैक्स डिक्लेरेशन है। ठीक, मेरी तो है, अब अपनी ले आए असल वाली। अच्छा दूसरी बात है कि मैं विल भी ले आऊँगा, ट्रांसफ़र के साथ विल भी होती है। ये अपनी विल ले आए, उसका फोरेंसिक करा लेते हैं, जिसके तहत इनको चेयरमैनी मिली हुई है। मैं ये फ्लैट वाली विल दिखा दूंगा, दोनों का फोरेंसिक भी करवा लेते हैं। अच्छा चले बिलावल साहब के लिए चैलेंज उन्होंने खड़ा कर दिया है कि जनाब वो कहते हैं कि आ जाए पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि पार्लियामेंट बेस्ट फोरम है। हाँ। आप अपना हिसाब किताब, अपना एसेट डिक्लेरेशन, टैक्स डिक्लेरेशन सब ले आऊंगा, ये भी ले आए। और बिलावल साहब अपना लें। गिरफ्तारी का एक कानून है जिसके तहत नायब लोगों को गिरफ्तार करता। अब इस पर
यके बाद दीगरे सुप्रीम कोर्ट के बहुत से ऑर्डर्स और ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं कि ये अपने मुखालफीन के ऊपर प्रेशर डालने के लिए और या अभी जो जस्टिस बाकर साहब का फैसला आया आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। आपको लगता है कि ये कानून गलत है जिसमें एक स्वाबिदी इख्तियार दे दिया आपने चेयरमैन नैब को कि आपकी मर्जी, आप जिसको मर्जी गिरफ्तार करें, उससे नुकसान क्या होता है? नुकसान ही होता है कि वो आपके जो केसेस हैं वो लोग गिरफ्तार कम होते हैं, कम मुद्दत के लिए होते हैं, जबकि बाकी लोग आप गिरफ्तार कर लेते हैं, अंदर पड़े रहते हैं। काशिफ साहब ने पूरा भाषण दे दिया, मैं तो आपको पहले बड़ा सिंपल सा इसका जवाब दे देता हूँ। पहली तो बात है, अलीम खान नैब के खिलाफ था, उसको गिरफ्तार कर लिया। सब्तैन साहब जो थे, सब्तैन खान सूबाई वजीर, वो नैब के खिलाफ थे, उनको गिरफ्तार कर लिया। ये मेरा ख्याल है इधर ये जो किस तरह की कमेंट्री आती है ना कि डिफरेंट फोरम से, वो भी थोड़ी सी सिलेक्टिव होती है। दूसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, ये सिलेक्टिव नहीं होती। देखें, देखो, मैं जरा लिस्ट लेकर आई, मैं सुन लेना। पॉलिटिशियंस को गिरफ्तार किया आपने, उसमें एक सैयद के रेफरेंस ही फाइल नहीं हुए। आपने नहीं, नैब ने जी, हमने तो नहीं किया ना। नैब तो हम नहीं चलाते ना, नैब को करना होता तो हमने अलीम खान को गिरफ्तार करना था यार, अब अजीब बात करें। लेकिन उससे दूसरी मेरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, नैब के अरेस्ट के इख्तियार और बेल के इख्तियार को लेके इतनी कंफ्यूजन फैलाई जाती है, इतनी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मेरे सामने, मैं तो नहीं कह रहा। काशिफ देखें, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बेल का ऑर्डर है, ये 2 जजेस का ऑर्डर है, 3 जजेस का इसी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि बेल ऑर्डर के अंदर ये चीजें नहीं लिखनी, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। जस्टिस आसिफ सईद खोसा से ज्यादा तो क्रिमिनल लॉ का भी मुझे एग्जिस्टिंग जजेस में किसी जज का पता नहीं है। उन्होंने लिखा हुआ है नवाज शरीफ केस के अंदर कि आप बेल ऑर्डर में ये चीजें नहीं लिख सकते। तो मैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेल दी थी, 2 जजेस का बेंच था, 3 जजेस का क्यों नहीं था? नैब के तमाम केसेस 3 बेंच जजेस के सामने लगते हैं। तो ये सारे सवाल हैं और मैं समझता हूं नैब को इसकी अपील करनी चाहिए और अपील में जाना चाहिए। लेकिन आप एक मिनट में, लेकिन खोसा साहब भी सियासी इंजीनियरिंग की बात कर चुके हैं ना इसी नैब। देखें, मैं ये बात देखें, अगर इस वक्त बात हो रही है नैब के कानून की, अगर नैब के किसी कंडक्ट के ऊपर, किसी जजमेंट के ऊपर कोई बात आती है, वो कंडक्ट है, वो उसके अफसरान का कंडक्ट है, वो किसी एक केस में उन्होंने मिसयूज भी कर लिया होगा, कोई ज्यादती भी होगी, उसको चेक करने के लिए अदालत बैठी हुई है। लेकिन नैब का कानून तो बारहा सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट्स की जुडिशल स्क्रूटनी से गुजर चुका है। अल्ट्रा वायरस का प्रिंसिपल मौजूद होता है। आपके कानून में कोई चीज आइन के मतसादम हो, उसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया जाता है। मुझे बताएं, इस पूरे जजमेंट ऑर्डर के अंदर किसी चीज को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया है? अगर अरेस्ट का इख्तियार इतना ही बुरा है तो कमेंट्री नहीं बनती, लिख दें अल्ट्रा वायरस अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, खत्म हो जाएगी बात। ऐसे नहीं होता काशिफ। देखें, अब अरेस्ट के इख्तियार के ऊपर एक जरा मुझे 1 मिनट देंगे। सब वो फिर क्यों कहते हैं कि एक साइड ऑफ द डिवाइड को अरेस्ट किया जाता है, दूसरी साइड को बचाती है? ये सियासी गवर्नमेंट है ना, मेरी नजर में ये सियासी, ये एक सियासी, मैं फैसला नहीं कहता, इन लोगों ने तो सियासी फैसले कहे, मैं कह रहा हूँ ये एक सियासी कमेंट जरूर है, ये एक तबसरा जरूर है। इट इज नॉट द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द ऑर्डर। ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द ऑर्डर इन अ बेल ऑर्डर इज आइदर यू ग्रांट अ बेल और यू डोंट ग्रांट अ बेल, दैट इज द ऑपरेटिव पार्ट। इसी ऑर्डर के आखिर में लिखा हुआ है कि जो कुछ ऊपर कहा है इसका केस के ऊपर कोई इतलाक नहीं होगा। तो ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि कानून वो है मेरे भाई, कानून वो है। बाकी आपने जितनी लिखी है की बात करें वो कमेंट्री है। मसला मेरी यार सुन लेना, अरेस्ट के ऊपर देखिए मेरी अरेस्ट के ऊपर आप जब तक एक बात नहीं सुनेंगे ना, बात वाज़ेह नहीं होगी। चेयरमैन नैब के गिरफ्तारी के इख्तियार को आप एक SHO के गिरफ्तारी के इख्तियार से मुझे दोनों को सामने रखें, ऐसे मुझे बताएं दोनों में क्या फर्क है? ये ठीक है? कोई फर्क नहीं है। क्या ठीक है? दोनों बराबर हैं। आप ये कह रहे हैं कि आपने मेरे बारे में आपका खदशा है कि मैंने पैसे बनाए किसी चीज में? नहीं, खदशा नहीं है। देखिए, और फिर आप रजिस्ट्रेशन ऑफ केस, उसके ऊपर आप उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। आपको अगर आप किसी को चेक देते हैं वो बाउंस हो जाता है। सर, चेक बाउंस करने का कानून मौजूद है ना, वो तो तरीका है ना, एक तरीका। नहीं यार काशिफ ना करें ना इस तरह से जी। चलिए, चेक बाउंस करने का आप कहते हैं एक तरीका है, कानून है, क्या है? एक सेक्शन है चेक बाउंस होने का, एक सेक्शन है 489F CRPC का, PPC का एक सेक्शन है ना। उसके अलावा तो पूरे कानून में कहीं कुछ नहीं लिखा इसके ऊपर क्या होगा, कैसे तरीकाकार होगा। नैब का तो 37-38 सेक्शंस का एक पूरा ऑर्डिनेंस मौजूद है जिसमें हर चीज़ की वजाहत की गई है क्या होगा। अरेस्ट की पावर्स उसकी बिल्कुल वही हैं जो किसी भी दूसरे अदारे की। मैं ये कह रहा हूँ आप सिलेक्टिव ना करें ना, आप या तो कहें कि अरेस्ट करने की जो इख्तियार है वो किसी भी इदारे के पास नहीं होना चाहिए। अब आप देखें, हमजा शहबाज को आपने 11 जून 2019 को गिरफ्तार किया नैब ने, आज तक कोई रेफरेंस नहीं, और वो आज भी अंदर है। मैं समझना चाह रहा हूं, मैं आपका सवाल समझ गया। मुझे बताएं कि क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है? नहीं, क्या इन्वेस्टिगेशन क्या हो रही है? हमजा शहबाज का तो अब रेफरेंस भी दाखिल हो चुका है। हमजा शहबाज का वो TT वाला केस है, हमजा शहबाज ने मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है और मुझे यकीन है वो गिल्टी हैं। तो मेरी एक बात सुने काशिफ,
جب اچھا دوبارہ سے آپ بنیاد پہ آ جائیں گے نا تو چیزوں میں کلیئرٹی آ جائے گی. بنیاد کیا ہے؟ اریسٹ ہونے کے بعد چاہے وہ ایس ایچ او کی آرڈر کے اوپر اریسٹ ہوا ہو یا چیئرمین نیب کے آرڈر کے اوپر اریسٹ ہوا ہو, دونوں کا فرق ہے. ایس ایچ او ایک گریڈ 14 یا 15 کا افسر ہوتا ہے, اس کی بیسک تعلیم ایف اے یا بی اے ہوتی ہے. چیئرمین نیب کے لیے 3 کیٹیگریز ہیں, فارمر جج آف سپریم کورٹ جو اس وقت ایگزسٹنگ فارمر چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہیں, اس کے علاوہ ایک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہو سکتا ہے, ایک 22 گریڈ کا بندہ ریٹائر ہو سکتا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک چیک ہے کیونکہ اسٹینڈرڈ ہائی ہو گیا. اریسٹ ہونے کے بعد دونوں بندوں کے لیے کیا پروسیجر ہے؟ دونوں بندے کرمنل پروسیجر کوڈ کے تابع ہو جاتے ہیں. اریسٹ ہونے کے بعد ان کی گرفتاری, ان کا ریمانڈ چاہے وہ جوڈیشل ہو یا فزیکل ہو, اور اس کے بعد ان کی بیل, تینوں چیزیں یہ اس پروسیجر کے تحت چلتی ہیں, چاہے وہ نیب کے تھرو اریسٹ ہوا ہو یا اس کے تھرو اریسٹ ہوا ہو. بندہ اریسٹ ہونے کے 24 گھنٹوں کے اندر پابند ہوتا ہے ایک جج کے سامنے پیش ہونے کے. عام کیس کے اندر وہ ایک میجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوتا ہے جو جوڈیشری کا سب سے لوور ہے. نیب کے کیس میں وہ ایک سیشن جج کے سامنے پیش ہوتا ہے. اپنی کلیئرٹی کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک آدمی کو گرفتار کیا کہ اس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے, اسی لیے گرفتار کرتے ہیں. بالکل. 1 سال میں کیا انویسٹیگیشن؟ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں نا. میں وہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. جب آپ کسی کو گرفتار کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے, آپ سب سے پہلے ایک جج کے سامنے جاتے ہیں اور آپ بتاتے ہیں کہ جی یہ میرا اس کے خلاف کیس ہے, یہ بنیادی کیس یہ ہے, اس پہ میں نے انویسٹیگیشن کرنی ہے. وہ جج جو نیب کا ملازم نہیں ہے, جس کو ہائی کورٹ ریلیونٹ صوبے کی ہائی کورٹ مقرر کرتی ہے, گریڈ 22 کا جج ہوتا ہے, وہ قتل کے مقدمے میں گریڈ 17 کا جج ہوتا ہے جو پہلا ریمانڈ سنتا ہے. یہ گریڈ 22 کا جج پورا کیس سننے کے بعد یا جو بھی ان کا پہلا انیشل کیس ہے سننے کے بعد کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں آپ کو اس کا فزیکل ریمانڈ دیتا ہوں. فزیکل ریمانڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فزیکلی نیب کی کسٹڈی میں چلا جاتا ہے, ادھر نیب اس سے انویسٹیگیشن کر سکتی ہے. وہ 7 دن کا دیتا ہے یا 14 دن کا ریمانڈ دیتا ہے, یہ ہر جج کی ڈسکریشن ہوتی ہے, وہ دیکھتا ہے کیس میں نوعیت کیا ہے, کیا چیزیں. نیکسٹ ریمانڈ لینے کے لیے اس کو پھر وہاں پیش کرنا پڑتا ہے. یہی پروسیجر عام کیسز کے اندر بھی ہے. تو روز اچھا نہیں, روز انویسٹیگیشن ہوتی ہے جتنے عرصہ دیکھیں ہر کیس کے اندر چاہے وہ نیب کا کیس ہے یا نارمل کرمنل کیس ہے, اس کیس کے اندر جب اس کی انویسٹیگیشن کر رہی, اور ضروری نہیں ہے کہ جج آپ سے ایگری کرے, بے انتہا کیسز ہیں, بہت سارے کیسز ہیں جہاں پہ اب حمزہ کا دیکھ لیں, حمزہ کا کوئی 90 دن کا فزیکل ریمانڈ تو نہیں ہوا, اس کا 60-70 دن سے زیادہ نہیں ہوا. شہباز شریف صاحب کا 40 دن کا فزیکل ریمانڈ ہوا تھا, اسی طرح سے علیم خان کا 40-45 دن کا فزیکل ریمانڈ ہوا تھا. فزیکل ریمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جج کو مطمئن کر پاتی ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے, ہم نے کوریبوریٹ کرنی ہے چیزیں, کنفرنٹ کرنا ہے وٹنسز کے سامنے, سو آن اینڈ سو فورتھ. جب جج یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اب آپ کے پاس مزید ٹائم نہیں ہے, آپ نے اس کی انویسٹیگیشن کر لی ہے, ہم نہیں سمجھتے کہ آپ اس کو جوڈیشل کر دیتے ہیں, اس کو جوڈیشل کر دیتے. اب یہاں جوڈیشل میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ ہم نے کچھ نہیں کرنا. اس کے بعد چاہے وہ ایف آئی اے کا ملزم ہے, نیب کا ہے یا پولیس کا ہے, وہ ہی از ان جوڈیشل کسٹڈی, ہی از ان کسٹڈی آف دا کورٹس. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ بیل کے لیے جا سکتا ہے, اور بیل نہیں ملتی کیونکہ ڈپینڈنگ آن دا کیس, فیکٹس, سرکمسٹانسز. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کل وہ بری ہو جائے, لیٹس اسیوم ان میں سے 10 کیس آپ نے بنائے, اس میں سے 7-8 نیب نے بنایا یار, کاشف کیوں اور آپ ہمیں اور نیب کو الگ الگ رکھیں. نیب نے بنائے, اگر ہمیں تو سارا دن شاید ناکان عباسی ڈراتے رہتے ہیں ان میں سے اگلی باری آپ کی, اگلی باری آپ کی. کیونکہ ابھی تک ایسا ہوتا ہے ہمارے کیس, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ احتساب نہیں ہونا چاہیے, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا گرفتاری بھی نہیں ہونی چاہیے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ طریقہ کار ہونا چاہیے جو سمجھ میں آئے ہمیں بھی کہ کس طریقے سے. میں تو یہ نہیں کہہ اس رہا کو 1 سال اندر رکھ کے کیا اچیو کرنا چاہیے. یہ سوال آپ جوڈیشری سے کریں, why they are not robust in disposal of cases. جوڈیشری کہتی ہے کہ آپ کیس ٹھیک نہیں بناتے, تو نقائص پر مبنی تحقیقات کو ریفرنس میں بدل دیا جاتا ہے, سپریم کورٹ کا حکم. کاشف بری کر دیں. میں تو آپ کو قانون سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں نا کہ once you are in judicial custody then you are in judicial custody, you are not in custody of the investigating department. اس کی انویسٹیگیشن ہو چکی ہے. 30-40 دن کے بعد نیب سے آزاد ہے. سر دیکھیں نا, پھر جتنا عدالت کے اوپر آ گیا. وہ جو 90 دن کی بات ہوتی ہے نا, وہ بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کی بات کی جاتی ہے. اس قانون کے اندر, نیب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میکسیمم کسٹڈی 90 دن کی ہوگی فزیکل کی. جس دن اس کی 90 پوری ہو جاتی ہے نا, وہ پھر اس کو مزید ریمانڈ نہیں مل سکتا. عام کیسز کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا کہ میکسیمم اس کی فزیکل کسٹڈی جو ہے وہ کتنی ہوگی. یہ 90 دن میکسیمم ہے, یہ ہر کیس کے اندر اپلائی بھی نہیں کرتا. لیکن ونس یو آر آن جوڈیشل ریمانڈ, آپ بیل کے لیے اپلائی کرتے ہیں. آپ صرف حمزہ کا کیس لے لیں, 1 منٹ, حمزہ کا کیس لے لیں. حمزہ شہباز کے کیس میں جب یہ ان کا فزیکل ریمانڈ ختم ہو گیا, یہ جوڈیشل میں چلے گئے, اس کے بعد انہوں نے 2 دفعہ ہائی کورٹ میں بیل اپلائی کی, دونوں دفعہ ہائی کورٹ کے بینچ نے ریجیکٹ کی. سپریم کورٹ میں گئے
اور آج بھی کاشف یہ کیس خود نہیں لگوا رہے. 2 دفعہ ان کی طرف سے کیس لگنے کے باوجود ریکویسٹ آئی ہے اس کو ایڈجرن کر دیا جائے. تو اب دیکھیں سارا الزام یا تو نیب پہ ڈال دینا یا عدلیہ پہ ڈال دینا وہ بھی غلط ہے. اس کے نیچے بہت تہیں ہوتی ہیں ملزمان. اب اس کیس کے اندر So you're satisfied with the law? دیکھیں لا میں کوئی Arrest کا خرابی law آپ نہیں کو ہے, خیال ہے کوئی پرابلم؟ لا میں کوئی خرابی نہیں ہے. جو شکایت اپوزیشن کو ہے, ہم Implementation میں خرابی. دیکھیں شکایتیں دونوں کو ہیں. شکایتیں کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی یہ ہمیں پکڑ لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ پکڑ کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں, ان کو پروسیکیوٹ کے نہیں کرتے. کیوں؟ یا پھر کہتے ہیں اینڈ تک کیوں نہیں لے کے جاتے؟ کل آپ نے بھی اپوزیشن میں آنا ہے, شاید اپوزیشن میں بھی نہ ہو, حکومت چلی جائے گی آپ کی, اور کل گرفتار کر لیں شہزاد اکبر کو کہ جی آپ کا ہمارا خیال آپ کے احساس ہے ٹھیک ہے, اور اسی طرح آپ 6 مہینے سال اندر رہیں. مجھے تو 4-5 لوگ کہہ بھی چکے ہیں حکومت والے, اپوزیشن والے. کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں اگر میں اس قانون کے مطابق میرے کوئی احساسوں میں ایک چیز کمی ہوگی یا بہتری ہوگی, میں ایک عدالت کے سامنے ہی پیش ہوں گا نا. تو آپ کا خیال ہے چھوکے میں اس عدالت کے سامنے جا کے کھڑا ہوں گا. عدالت سے اس کو اندر ڈال دو جوڈیشل میں, 4 مہینے اندر ہی رکھو. ایک جملے میں ہاں یا نا, یو سیٹسفائڈ ود دا اریسٹ لا. دیکھیں کس طرح بھی ہوتا ہے, عدالتیں سیٹسفائڈ نہیں ہے لیکن آپ سیٹسفائڈ. میں سیٹسفائی ہوں اریسٹ لا کے اوپر. قانون میں کوئی خرابی نہیں ہے, پریکٹس میں اگر خرابی ہے تو اس کو عدلیہ کو عدالت کو دیکھنا چاہیے. آخر میں یہ بتائیے قانون جو آیا ہے جی کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں دیں NRO اور ساتھ 3+. کون کون سے؟ یہ 3+ ہی نا. میں ایک شک کے اوپر بتا سکتا ہوں اس شک سے بینیفیشری کون ہے, اس شک سے بینیفیشری کون ہے, اس شک سے کون کون بینیفیشری, کس کس شک سے کون کون بینیفٹ اٹھا رہا ہے, جن لوگوں نے یہ ڈرافٹ کیے. سو منی لانڈرنگ اگر کریں گے تو TTO والا معاملہ ٹھنڈا پڑے گا, TTO والا معاملہ ختم, زرداری صاحب کے معاملے ختم, اور اگر 1 ارب روپے کریں گے تو خواجہ آصف اس میں ختم ہوتا ہے. 1 ارب والا کریں گے تو شہباز شریف کے آدھے کیسز ختم, خواجہ آصف کے کچھ کیسز ختم, ان کے مختلف کیسز ہیں نا, شاید خاقان عباسی کے کچھ کیسز ختم. اچھا ان کو بڑا ناز تھا ان کے اوپر اربوں کا کیس تھا, شاید ان کا 1 ارب میں ختم نہ ہو, ان کے لیے الگ لا ہے, ان کے لیے الگ لا ہے. کون سا والا مختلف کیا, ہر جگہ سے کیٹر کیا ہے. ایک میں کر دیا ہے کہ 99 سے پیچھے نیب نہیں جا سکتی, دوسرا وہ کر دیا ہے کہ 5 سال سے پیچھے والے ٹھیکوں میں نہیں جا سکتی. تو مختلف. اور یہ کیس کیا تھا کہ 5 سال سے آگے کیس نہیں چلے گا, جو اسٹیچوٹ آف لمیٹیشن. نہیں کیس چلے گا کہ نہیں ہے, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آج آپ کسی ٹھیکے کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں, اور اگر وہ ٹھیکہ 2014 کا تھا آپ نہیں کر سکتے, آپ صرف 2015 5 سال تک پیچھے جا سکتے ہیں. 2014 یعنی آپ 2018 میں حکومت میں آئے, 2023 میں حکومت ختم ہو, 2023-24 میں تو ہم جو کرپشن ہم نے پہلے 2 مہینوں میں کر لی نا وہ بچت ہو جائے گی. سو اصل یہ بیسیکلی اینٹی شاہد خاقان عباسی بل ہے. اچھا کتنا زور دے رہے تھے کہ یہ بل پاس ہونا چاہیے؟ ہماری پارٹی کی لیڈرشپ میں میں نہیں سمجھتا کوئی بندہ بھی اس قانون اس کو چھوڑیں. اگر وہ یہ باتیں کر رہے ہیں نا تو ان کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ جب یہ ہم ڈرافٹ کی ریڈنگ کر رہے تھے, اور میں کافی خوش مزاج انسان ہوں اور میں کمنٹری کر رہا تھا ساتھ ساتھ, تو وہ خود بھی ہنس رہے تھے سارے, اور ان میں سے کچھ لوگوں میں نام نہیں لوں گا, انہوں نے تو اس حد تک کہا کہ یار حد ہی کر دی ہے. ہم نے خود حد کر دیا. مطلب جو ان کے جادوگر تھے جنہوں نے یہ بنایا ہے کہ انہوں نے حد ہی کر دی ہے کہ اچھا یہ بھی ہو جائے گا, یہ بھی ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیں باقی تو اس مذاکرات میں بہت سارے لوگ لیگل بیک گراؤنڈ کے نہیں تھے, ان کو تو نہیں یہ سمجھتی. تو میں ٹرانسلیٹ کر رہا تھا اس کو آسان زبان میں کہ اچھا اس کا مطلب یہ, وہ پوچھتے بھی تھے نا اچھا اس کا کیا مطلب ہے, تو میں کہتا جی اس کا مطلب ہے یہ. سر جیسے آپ لوگ اگری کہہ رہے تھے ویسے وہ بھی ہنس رہے تھے اپنے اوپر, وہ بھی ہنس رہے تھے, بلکہ جب یہ ختم ہوا تو نہیں. اور لائٹر نوٹ اس کے بعد شاہ محمود صاحب نے, انہوں نے پارلیمان میں بھی بات کی ہے, انہوں نے اس کے بعد سب کو کہا کہ یار باقی باتیں بعد میں ہوگی, پہلے سارے ہاتھ اٹھاؤ فاتحہ پڑھیں, کیونکہ یہ تو سارا ہے نا یہ نیب پہ فاتحہ پڑھنی ہے, اس کے بعد تو آپ فاتحہ ہی پڑھ لیں. بہت شکریہ شہزاد اکبر صاحب. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک بعد خاقان عباسی صاحب سے بات کریں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین, شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق وزیر اعظم پاکستان. شاہد صاحب یہ نیب ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, پہلے تو ادھر سے شروع کر لیں. نیب نہیں ہونی چاہیے جی. کیا ہونا چاہیے؟ میں نے ایز اے پرائم منسٹر بھی کہا ہے, دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی ہے نا, کس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ نیب پاکستان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر رہا, نیب صرف ہولڈرز آف پبلک آفس کی اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہے. اور ہولڈرز پبلک آفس میں کون لوگ؟ صرف ان کی آپ کر سکتے ہیں جو حکومت کے پیسے سے جن کا تعلق ہوتا ہے. اگر میں ایک MNA ہوں, میں اپوزیشن میں ہوں یا بیک بینچر ہوں, کوئی حکومت کے پیسے تو میرے اس میں ہے ہی نہیں. اگر میں ڈاکہ مارتا ہوں, میں MNA ہوں, میں ڈاکہ مارتا ہوں. لیکن اگر آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ کی اکاؤنٹیبلٹی بالکل ہونی چاہیے. کون کرے گا؟ اگر آپ نیب ختم کر دیں گے تو کون کرے گا؟ آپ FIA میں کر دیں, وائٹ کالر کرائم ونگ. آپ نیب کی کارکردگی 20 سال ہو گئے نا, نیب کی کارکردگی کیا ہے؟
لیکن اگر آپ نے غلط قانون بنایا, اس کو ٹھیک نہیں کیا, اس کی آپریشنز کو ٹھیک نہیں کیا, غلطی تو آپ سیاستدانوں کی ہوئی. میرے بھائی نہ سیاستدانوں نے بنایا نہ ہم اس کو ٹھیک کر سکتے. چلیں کسی نے بنایا, بٹ یو کوڈ فکس اٹ. جی نو وی کوڈ ناٹ فکس اٹ. تو وائی ڈڈنٹ یو ریپلیس اٹ؟ اسی وجہ سے ریپلیس ہو نہیں سکتا, کنسنسس چاہیے. آج کیا ہو رہا ہے, آج حکومت میں وہ خود کہتے ہیں کہ یہ غلط قانون ہے, نہیں ہونا چاہیے, لیکن ان میں ہمت نہیں ہے کہ اس کو کچھ کر سکیں. اگر ہم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی NRO مانگ رہے ہیں. بھائی میں نے کہا آپ رکھ لیں قانون کو یار, آپ بھگت لیں اس کو. سر یہی نیب ہو, سوال FIA نے بھی یہ پوچھنے ہیں, نیب نے بھی یہ پوچھنے ہیں. سوال یہ پوچھنا ہے کہ سر میاں صاحب آپ کے اپارٹمنٹ سے کہاں سے, ڈونٹ گیٹ انٹو ڈیٹیلز, پر میں کہوں کہ کیونکہ ایک بڑا پاپولر سوال اس ٹائم تھا, آپ کو یہ سوال FIA پوچھے یا نیب پوچھے, آپ کو پرابلم کس؟ فرق ہے. نیب ایک اندھا اور کالا قانون ہے. نیب میں پریزمپشن آف گلٹ ہے جو کہ ہونی چاہیے. نہیں, ان ایسڈ بیونڈ مینس کیس یہ تو ہونا چاہیے. معذرت چاہتا ہوں, آپ پورے دنیا میں انصاف کا تقاضا ہے کہ میں ایکیوز کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسڈ بیونڈ مین کر لیا, یہ میرے پاس ایویڈنس ہے, یہ آپ کا گھر ہے, زمان پارک میں ایک 12 کروڑ کا گھر ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک. اب آپ بتائیں کہ آپ نے کہاں سے بنایا. بالکل ٹھیک. یہ بالکل صحیح سوال ہے. میں نے آپ کو ایکیوز کیا نا, آپ نے جواب دینا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ آپ نے چوری کی ہے, ایویڈنس میرے پاس کوئی نہیں ہے, اب آپ پروو کریں کہ آپ نے چوری نہیں کی, اس کا یہ تو ہو نہیں سکتا. لیکن یہ کیس, یہ گلٹ جو آپ کے سر ہے وہ تو صرف ایسڈ بیونڈ مینس کے کیس کے اوپر ہے نا, جس میں آپ کے اوپر بارے ثبوت جس کو ہم کہتے ہیں. نہیں جی نہیں, باقی کیسز میں تو بارے ثبوت آپ پر ہونا نہیں چاہیے. جی یہ سب کچھ ہوتا نہیں ہے. ٹیکس کا لا ہے کہ میں 5 سال اپنے فائنینشیل ریکارڈ رکھتا ہوں, اس کے بعد مجھ سے آپ نہیں پوچھ سکتے. اب میرے پاس تو کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. آپ میاں نواسی سے کہیں کہ 1991 میں منی ٹریل بتائیں جو فلیٹ آپ کے والد نے خریدے تھے 2006 میں. سر جی 2006 میں. چلے 2006 میں, تو آپ نہیں دے سکتے. یہ رولا ہے نا, اصل پرابلم یہاں پہ آتی ہے. سر یہ بات نہیں ہے. میں چلو اس کو چھوڑ دیں, مجھ سے پوچھ لیں نا, میں تو 5 سال کے ٹیکس ریکارڈ رکھتا ہوں نا, فائنینشیل ریکارڈ, تو اس کے پہلے آپ مجھ سے پوچھ نہیں سکتے. میں پھر بھی کہتا ہوں کہ ہم سے جو لوگ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں, پوچھ لیں ان سے, ہم دے دیں گے. ہم نے دے دیا ہے. جب کرپشن کوئی نہیں ملتی تو وہ کہتے ہیں جی یہ 3 چیزیں ہیں, ایسڈ بیونڈ مینس, پھر بے نامی آ جاتی ہے, پھر کچھ نہ ملے تو منی لانڈرنگ آ جاتی ہے. بے نامی تو ہے نا سر؟ ہے, بالکل ہے, یہ سب چیزیں ہیں. لیکن بے نامی یہ نہیں ہوتی کہ آپ ایک بندے کو سلیکٹ کریں, آپ شاید عباسی کو سلیکٹ کر لیں, آپ ایسڈز ڈھونڈیں, ایسڈ بیونڈ مینس ملا کوئی نہیں. آپ نے ان کے تمام دوستوں کو, رشتہ داروں کو بلایا ایک ایک کر کے 2 سال تک, انہوں نے کہا یار یہ گھر تمہارا نہیں ہے, یہ فلیٹ تمہارا نہیں ہے, یہ زمین تمہاری نہیں ہے, یہ اس کی ہے, تم بے نامی بنے ہو, پروو کرو کہ یہ اس کی نہیں ہے. وہ بھی نہیں ہو سکا. پھر ایک بڑا آسان طریقہ منی لانڈرنگ. انہوں نے کہا جی کہ آپ کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے آئے ہیں 5 سال میں, یہ آپ نے اپنے بیٹے کو دیے ہیں, اس نے آگے استعمال کیے, اس نے واپس آپ کو دے دیے, یہ سارے اکٹھے کر کے یہ منی لانڈرنگ ہو گئی. میرا صرف ایک سوال ہے کہ ٹیکس پیڈ منی سے منی لانڈرنگ ہوتی ہے؟ نہیں. تو بس میرا ہر پیسہ ٹیکس پیڈ ہے. آپ کی بات مجھ سے یہ سوال شاہد خاقان عباسی سے نہیں ہے سر. میں دیکھیں, شاہد خاقان عباسی enjoys a good reputation. A lot of people would then say کہ یار where things are being unfair, people stand up and say this is being unfair. لیکن بہت سے کیسز میں یہ سوال جائز ہیں. جن لوگوں سے پوچھا جاتا ہے سر یہ آپ پیسے کہاں سے لائیں, یہ پراپرٹیز آپ کے پاس کہاں سے آئیں, یہ سوال پھر سب سے کریں نا. مجھ سے آپ نے کر دیا نا, اور یہ جائز سوال تو ہے. جائز سوال ہے. کیس بن گیا منی لانڈرنگ کا. مجھ پہ ایک کیس صرف بن سکا ہے منی لانڈرنگ کا. نہیں, میں منی لانڈر, میرا ہر پیسہ ٹیکس پیڈ ہے. اب اس کو چھوڑ دیں, مجھے چھوڑ دیں. آپ ایک MNA ہیں جس نے کبھی حکومت کا عہدہ نہیں رکھا, کوئی نہ پبلک آفس ہولڈر نہیں, پبلک نہیں, وہ بھی ہے, وہ بھی اس میں شامل ہے. نیب اس کو بھی پکڑتی ہے. تو آپ اگر MNA کبھی تھے ہی نہیں, آپ 2018 میں MNA بنے اور آپ کے اساس سے 2016 سے نکال کے نیب پوچھتی ہے کہ کہاں سے لائیں, بالکل, جو کہ وہ نہیں پوچھ وہ سکتی. 35 سال تک پوچھتے ہیں, 1985 تک پوچھتے ہیں. یہ دیکھنا چاہیے کہ اتنی یہ اندھا قانون ہے. دیکھیں ملک تباہ ہو گیا ہے, نہیں چل رہا. اتنا اندھا نہیں ہے سر, آپ نے اس کو زیادہ اندھا بنا دیا ہے. آئی مین یہ ایک سوال کچھ جائز پوچھتے ہیں, کچھ وہ ٹرانسگریس کرتے ہیں. میں نے ایک جائز سوال سنا, جائز سوال نہیں. جائز طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایویڈنس دیں. ٹیٹیوں پہ سوال تو جائز ہے نا, ہم حکومت میں رہے ہیں نا. شاید صاحب ٹیٹیوں پہ تو جائز سوال ہے نا. کس یہ ٹیٹیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ جو جس آدمی نے کبھی جس کی 17,000 تنخواہ ہے وہ آپ کو 17 کروڑ روپے قرضہ دے رہا ہے. پاکستان میں 24 ارب ڈالر ہر سال آتا ہے ٹیٹیز میں. That's besides the point, sir. اگر آپ ایک پبلک آفس ہولڈر ہیں, یہ سچویشن ڈفرنٹ ہے. آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں,
آپ پبلک منی آپ کے اختیار, آپ یہ بڑا آسان کام ہے, میں کر سکتا ہوں. اگر میں پبلک آفس ہولڈر ہوں, میں پیسہ یہاں سے اٹھا کے پاکستان سے باہر بھیجوں 1 ارب روپیہ اور اس کو ٹی ٹی کے ذریعے واپس منگا لوں. اب حوالے سے میں نے باہر بھیجا, اس کا تو ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے. ٹی ٹی سے واپس آپ منگاؤ, ٹی ٹی تو جائز ہے پاکستان میں. سر یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ آپ ایکیوز کر دیں نا, یہ کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں. کر دیں, آپ مجھے پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے, پھر آپ کو سارے پاکستان کو پروسیکیوٹ کرنا پڑے گا. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سیاستدان پبلک آفس ہولڈر کام کرے تو ٹھیک کر رہا ہے. دیکھیں آپ اس کو 24 ملین ڈالر میں پاکستان کا شہری بھی ہوں, میں نے اپنے اوپر ایک زیادہ بڑا ٹیسٹ لاگو کر لیا ہے نیب کا. اس میں لکھ دیں کہ اگر آپ کو باہر سے پیسہ آئے گا وہ ناجائز ہے. اس وقت پاکستان صرف توقع تو یہی ہے نا کہ آپ جواب دیں گے کہاں سے آ رہا ہے. میں جواب دے دوں گا, آپ مجھ سے پوچھ لیں. آپ دے دیں گے نا, باقی نہیں. میں جواب دے دوں گا کہ مجھے میرے دوست نے بھیجے. سر کیوں بھیجیں؟ وہ غیر قانونی تو نہیں ہوتا. وہ میرا دوست آپ کو 70 کروڑ کیوں بھیج رہا ہے؟ ہاں, اس لیے کہ وہ اس ملک میں ڈاکہ مارتا ہے اور مجھے پیسے بھیج رہا ہے. میرا یہ جواب ہے. سر لیکن اب یہ تو غیر قانونی نہیں ہوتا نا. ایک آٹومیٹک پرزمپشن ہی ہوگی. ہو سکتا ہے آپ اس ملک میں ڈاکہ مار رہے ہو نہ, آپ نے دوست کو بھیجا ہو جس کے پاس پاسپورٹ تو ہے, وہ کبھی دنیا میں باہر نہیں گیا, 70,000 اس کی تنخواہ ہے. جو باہر بھیج رہا ہے اس کو پکڑے, مجھے بھی پکڑ لیں. دیکھیں نا, بات یہ قانون تبدیل کر دے نا, لکھ دے قانون میں کہ پبلک آفس ہولڈرز ٹی ٹی نہیں لا سکتا. نہیں, اس کو اپنے ایسٹس کو اکاؤنٹ کرنا ہے. دیٹس دا لا. ایسٹ لا یہ ہے کہ باہر سے جو پیسہ آپ کے پاس آتا ہے وہ جائز ہے. ہم نے اس کو لمٹ کیا, یہ بات پتا ہے آپ کو؟ جی جی. ہم نے $1,00,000 پہ لمٹ کر دیا. سر $1,00,000 یعنی $99,000 میں 7 دفعہ بھیجوں, وہ تو لمٹ کے اندر ہی ہے نا. اگر ایک شخص کو ایک جو NIC ہولڈر ہے وہ صرف $1,00,000 آ سکتا ہے, اور میں بالکل اسے اگری کرتا ہوں کہ اگر میں MNA ہوں یا اگر میں وزیر ہوں, پرائم منسٹر ہوں, مجھ پہ آپ زیادہ یہ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے. میں اس کو قانونی میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ قانون بنا دیں, ٹھیک ہے, قانون بنا دیں کہ پبلک آفس ہولڈر ٹی ٹیوں کا بھی جواب دے گا. ٹی ٹی اس کو آنی ہی نہیں چاہیے, انلیگل کر دیں. جس طرح ہم نے ایمنسٹی میں انلیگل کیا کہ پبلک آفس ہولڈر ایمنسٹی میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا, آپ اس کو انلیگل کر دیں. سر یہ قانون آپ نے دیا؟ نہیں جی, پیپلز پارٹی کا یہ کسی کا نہیں ہے. میں سیدھی بات کرتا ہوں. ٹاکنگ پوائنٹس تھے, یہ فاروق نائک صاحب کے نوٹس تھے, اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ وہی ہے جو ہم نے ایک بل کی شکل میں قومی اسمبلی کی کمیٹی میں جمع کرایا تھا اور اپریل میں حکومت کو بھی بھیجا تھا. یہ میری بات سن لیں, میری بات. اس میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ شک بائی شک ہم نیب آرڈیننس کو ایگزامن کریں گے, اور ہر شک پہ پہلے اپوزیشن اپنا ویو دے گی کہ کیا ترامیم چاہیے, اس کے بعد حکومت اپنا ویو دے گی کہ وہ ان ترامیم سے اگری کرتی ہے یا اپنی ترامیم لے کر آئے گی. یہ فاروق نائک صاحب کے ٹاکنگ پوائنٹس تھے. ڈسکشن شروع ہوا پہلے شک سے. انہوں نے کہا کہ میں ڈسکشن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ آپ کو دے دیتا ہوں. میری بات سن لیں, میری بات سن لیں. میری بات 3 دفعہ میں نے کہا, جو 3 وزراء اور 2 ایڈوائزر بیٹھے تھے, کہ یہ ہمارا پروپوزل نہیں ہے, یہ ہمارا بل نہیں ہے. میری بات سن لیں. اور میں نے وہاں فاروق نائک صاحب کو سب کے سامنے کہا, میں کہ فاروق صاحب آپ نے یہ دے دیے, یہ کل اس کو جا کے لہرائیں گے اور کہیں گے کہ NRO مانگ رہے, اور 12 گھنٹے نہیں گزرے وہی ہوا. تو یہ بدنیتی پر مبنی ساری بات ہے. میں ان شکوں کو, بلکہ میری اس سے بھی آگے امینڈمنٹس ہیں, میں اس سے بھی زیادہ امینڈمنٹس چاہتا ہوں. میں ان میں سے کچھ امینڈمنٹ سے اگری نہیں کرتا. کون سی سے نہیں کرتے؟ 1 ارب روپے سے کم کیس نہیں بننا چاہیے. 1 ارب آپ 1 روپیہ کر دیں. 1 ارب دیکھیں مقصد 90 کروڑ کی کرپشن ٹھیک ہے, FIA اینٹی کرپشن, آپ اگری نہیں کرتے, آپ 1 روپیہ کر دیں. نیب کا 5 سال سے پرانا کیس نہیں چلنا چاہیے, آپ اتفاق کرتے ہیں؟ جی 5 سال سے پرانا. شاید خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے 2013 سے 15 فرض کریں, جی آپ چلے گئے, PMLN کا کوئی دوسرا آ گیا, جی اگلی حکومت پھر آپ نے بنا لی, جی نیب نے کچھ نہیں کیا, جی آپ اپوزیشن میں گئے, اگلی حکومت آئی, اس نے کہا یار یہ تو اتنا کچھ ہوا, لیکن آپ کچھ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ 5 سال گزر چکے ہیں. کرپشن آپ کر سکتے ہیں. آپ مجھ سے فائنینشیل ڈاکومنٹیشن نہیں مانگ سکتے, کیونکہ وہ ریکارڈ نہیں ہے. لا چینج کر دینا. آپ کہیں جی کہ جو آفس ہولڈر ہے وہ 20 سال تک فائنینشیل ریکارڈ رکھے گا. ٹیکس ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے فائنینشیل ڈاکومنٹ صرف 5 سال رکھوں گا, اس کے بعد مجھ سے سوال نہیں ہو سکتا. اگر میں نے کوئی کرپشن کی ہے, میں تو کہتا ہوں اس قانون کو 1947 میں کر دیں. وہاں سے جو کرپشن ہوئی ہے سارے پاکستان کو اس کو چلنے دیں. ابھی آپ نے سنا
शहजाद अकबर साहब कहते हैं हर शिक किसी ना किसी को फायदा पहुंचाने के लिए, कोई शायद खाकान अब्बासी स्पेसिफिक है कि उनका केस बंद हो जाए, कोई रमजान शुगर मिल स्पेसिफिक है उनका केस बंद हो जाए, कोई जरदारी साहब, कोई कहते हैं सारी शिकों को इसलिए किया गया है ताकि इनके खिलाफ केसेस ना बन सके। मैंने आपको कहा मैं इसकी हर शिक डिफेंड कर सकता हूँ, लेकिन अगर हुकूमत समझती है कि ये दुरुस्त नहीं है तो फिर नैब चलने देना। मैंने तो नहीं कहा नैब को डिस्कस करे, हुकूमत नैब का बिल लेकर आई, हुकूमत ने कहा शिक बाय शिक डिस्कस कर लें। इसमें से कोई चीज भी पर्सन स्पेसिफिक हो नहीं सकती। लेकिन फायदा वो कह रहे हैं कि कुछ केसेस को फायदा पहुंचाने के लिए सर किया किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा। एक कानून बना है ना, कानून का फायदा सबको होगा। अगर आप समझते हैं किसी को, उसका नाम लिख दें यार कि इस केस में उसको फायदा नहीं हो सकता, ये इंसाफ के तकाजे नहीं है। मैं बड़ी सीधी बात करता हूं, अगर आप नहीं चाहते कि नैब में अमेंडमेंट हो, सो बिस्मिल्लाह। तो वो डंडा उन्होंने हाथ में रखा हुआ ना जी, अब आपको गिरफ्तार करना होता है वो कर रहने लेते दे आसानी ना, से, मैं तो कहता हूं रहने दे, ऐसी चलने रहने दे। दे। मैं नैब का सबसे पुराना गाहक हूं, मुझसे नैब के केस 2000 से मुझ पर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशनें हो रही हैं, मेरे लिए नई चीज नहीं है। ठीक है, अब इनके लिए थोड़ी नई होगी जब इन पे लगेगा, ये सब पे लगेगा। आज जो ऑफिस होल्डर है, आज भी 2 SAPM इस्तीफा देकर गए, दोनों के बारे में नैब की इंक्वायरी या हैं, ये हो सकती है, ये मुमकिन है, मुझे बताया गया है। यकीन करें वो लोग अपनी नौकरियां छोड़कर मुल्क में आए काम करने के लिए, आज हमने उनको जलील और रुस्वा करके यहां से भेज दिया। प्राइम मिनिस्टर को डिफेंड नहीं कर सका, जो आदमी उनको लेकर आया उस पर लाजिम था कि उनको डिफेंड करे कि ये लोग अच्छे हैं, मैं इनको लाया था काम के लिए, इनको काम करना चाहिए। आज उन दोनों के नाम मिट्टी में हैं कि जी ये करप्शन कर रहे थे, कोई कंपनी बना रहा था, कोई दवाइयों में पैसे खा गया। प्राइम मिनिस्टर डिफेंड नहीं कर रहा। अगर उन्होंने कुछ किया है तो नैब उनको इंक्वायरी करे, और अगर नहीं किया तो फिर डिफेंड करने को किया public तो माफी मांगे और प्राइम मिनिस्टर कहे कि मैं इनके साथ खड़ा हूं। ठीक, एक ब्रेक के बाद हुकूमत गिराना चाहते हैं, एक जुमला बोल देता कि उसके बाद वापस आऊंगा कि एपीसी में क्या कर रहे मैं हैं। सबसे बड़ा हामी हूं कि हुकूमत 5 साल रहे। पार्टी क्या कहती है? पार्टी एपीसी में फैसला करेगी, लेकिन मेरी जाती राय है कि पाकिस्तान इस हुकूमत का एक दिन भी मजीद मुतहम्मल नहीं हो सकता। अभी आपने कहा मेरी राय है कि मेरी राय है, हुकूमत 5 साल रहे, मेरी ये प्रिंसिपल स्टैंड है कि हर हुकूमत अपनी टर्म पूरी करे, लेकिन ये नहीं। लेकिन नहीं, ये भी पूरी करें। आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो पूरा करवा लें। ठीक, सो आप ये कह रहे हैं चले मैं किस तरह गिराएंगे, जरा ये जरा थोड़ा सा फ्रेमवर्क है क्या। एक ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। शाहिद साहब, हुकूमत गिराना चाहते हैं, एपीसी क्या करेगी? एपीसी फैसला करेगी कि जो इस मुश्किल में आज पाकिस्तान के अवाम हैं उससे कैसे जान छुड़ाई जाए। हुकूमत उसके अंदर हुकूमत को हटाना भी शामिल है। लेकिन उसके अगर अलावा क्या? हुकूमत अपने रवैये को दुरुस्त कर ले, मुल्क के मामलात हल करना शुरू कर दे, अवाम को रिलीफ दे, तो मैं तो सबसे बड़ा हामी हूं कि 5 साल पूरे करे। सर एपीसी करना क्या चाहती है ये बताना। एपीसी अगला लाएमल तय करेगी किस चीज का? कि अपोजिशन ने करना क्या है, मतलब हुकूमत ये हटाने के process अलावा क्या होगा? हुकूमत हटाने के अलावा भी कोई हुकूमत को ऑप्शन है? हटाना है, हुकूमत को गिराना है, सड़कों पर करना है, पार्लियामेंट के अंदर चीज- करना है, पार्लियामेंट के बाहर करना बट है। हर चीज पॉइंट्स इन वन डायरेक्शन की हुकूमत गिरानी है। ये जरूरी नहीं है। मैं कहा ना कि अगर हुकूमत अपना रवैया दुरुस्त करे, मुल्क के मामला तय करे और मुल्क के मसाइल हल करे, मीशत को संभाला दे, गवर्नेंस हो, तो हमें तो कोई एतराज नहीं है 5 साल पूरे करे। लेकिन जब मुल्क तबाही की तरफ जा रहा हो तो हम पर लाजिम हो जाता है कि हम उसको हटाने की कोशिश करें, उस खराबी को दूर करें मुल्क से। ये क्योंकि हर पार्टी ऑपोजिशन की कह रही है कि हमने हुकूमत गिरानी है। मौलाना साहब तो पहले दिन से कह रहे हैं, उसमें धरना जब हुआ तो उस वक्त सारों ने कहा, अब भी सारे ये कह रहे हैं, अगर आप कहें तो हम सुना भी देते हैं नहीं ठीक है, वो कि देखें ना, हुकूमत गिराना है, लेकिन फिर मानते भी नहीं कि हुकूमत गिरानी है। ये बात एपीसी से आएगी, हुकूमत गिराना है या नहीं गिराना। कैसे गिराएंगे? अगर ये फैसला होगा तो कैसे गिराएंगे? हुकूमत गिराने के लिए हुकूमत नहीं गिरानी, ठीक, एक फर्क है। चले फर्ज करें बोल, हाँ, कैसे गिराएंगे? कैसे गिराएंगे? बहुत से तरीके हैं। अदम एतमाद सबसे पार्लिमानी तरीका, आईनी तरीका अदम एतमाद है। और अगर नहीं कामयाब होती तो नहीं कामयाब होता तो फिर अदम एतमाद की कोशिश करेंगे। धरने शरने नहीं। धरने भी हो सकते हैं, सड़क पे भी लोग आ सकते हैं, ये सब ऑप्शंस हमारे पास हैं। आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हम समझते हैं हम कर सकते हैं, ये सब तरीके होते हैं। सो जो भी होगा वो धरना, तो पीपल्स पार्टी तो नहीं मानती धरनों को। जो भी वहां पे इसलिए भी एपीसी बुलाई है ना। अगर देखिए, एक ये जमात तो- नहीं मानती, एक जमात उसके हक में है, तो कोई बैलेंस निकल आएगा वहां से, रास्ता निकल धरना, आएगा। धरने का बैलेंस मिनी धरना नहीं होगा, वो तो नो धरना है ना, या धरना है या नहीं है। ठीक है, तो ये एपीसी से आ जाएगा, धरना नहीं करेंगे।
ہم آئینی طریقے سے Because کوشش کریں ابھی گے. 2008 سے اب تک ہر حکومت کو گرانے کی سر توڑ کوششیں کی گئی ہیں لیکن حکومت گری نہیں. آپ نے بھی ایک دھرنا کیا اس حکومت کو ختم کرنے کا, وہ مولانا صاحب نے جو کیا وہ بھی کام نہیں کیا. تو سوال یہی سارے کہ ہاؤ کوئی فارمولا ہے کہ کس طرح گرے گی؟ حکومتیں گری ہیں نا. سر وہ تو پرانی ماضی کی بات ہے. حکومتیں گئی ہیں نا. 90s کی پالیٹکس تو اور پالیٹکس جی نا. چلے اب یہ 2020 کی پالیٹکس آ گئی ہے, اس میں کوئی راستہ نکل آئے گا. کوئی ہے ذہن میں؟ آئی ووڈ ریئلی انٹرسٹڈ. راستہ میں تو سمجھتا ہوں سب سے آسان راستہ ہے کہ اتحادی چھوڑ جائیں گے حکومت کو, اور چھوڑ گئے ہیں. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اکثریت حکومت کے ساتھ نہیں ہے. سر پہلے بھی میں آپ کے کسی ممبر سے بات کر کس نے کہا ہم سی ڈی ہٹا لیں گے, مطلب بھائیوں سے ہم بات کر لیں گے ان کو ہٹا لیں پیچھے, یا اتحادی ہٹ جائے تو اس کے لیے اے پی سیز کرنے دھرنا دینے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں بھائی وہی والی بات نہیں ہے. اس چکر میں ہم کبھی نہیں پڑیں گے. بالکل ہماری جماعت کا یہ فیصلہ ہے کہ کسی غیر جمہوری عمل میں ہم نہیں پڑیں گے. یہ حکومت آئی ہے جیسے بھی آئی ہے, 5 سال اگر لوگ سمجھتے ہیں پورے کرنے چاہیے تو کریں پورے, لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے. آپ کا خیال ہے کہ بیونڈ ریپیئر چلے گئے ہیں؟ بالکل میں تو سمجھتا ہوں کہ 6-8 مہینے پہلے